اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا ہی رکوع ہے، جلدی فارغ آج آپ لوگ ہو جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتابہ، بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب، بالحق تھی سچی، لتحکم بین الناس، تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، کہ جو کچھ تجھ کو سمجھا دے اللہ، دکھا دے اللہ، ولا تکن للخائنین خصیما، اور تم مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ اس آیت کے شان نزول کے طور پر ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک منافق تھا۔ ظاہر ہے منافق وہی ہوتا ہے جس کو بظاہر مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو مسلمانوں میں ملا جلا رہتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک منافق تھا جس کا نام مختلف تفاسیر میں مختلف جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور یہ تھا خاندان بنو عبیرک کے نام سے جو ہے نا خاندان کا ایک معروف آدمی تھا، جس میں اس کا نام بشیر ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں اس کا نام طامہ بتلایا گیا ہے، اور ایک اور نام اس کا کہیں بتایا گیا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ 2-3 نام سے ہے۔ لیکن بہرحال یہ کنفرم ہے کہ یہ خاندان بنو عبیرک کے نام سے معروف ایک قبیلہ تھا، تو اس خاندان سے تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ در حقیقت یہ چونکہ منافق تھا نا، مسلمانوں میں ملا جلا رہتا تھا، تو یہ کرتا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے جو صحابہ کرام تھے نا، ان کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا، لیکن لوگوں میں ظاہر کرتا تھا کہ میں نہیں یہ کام کر رہا، لیکن کرتا یہی تھا۔ تو بہرحال چوری کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ ابتدائی جو ہجرت تھی، جو ہجرت کا یعنی ابتدائی زمانہ تھا، تو اس میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ تو ان کی جو عام خوراک تھی وہ جو کا آٹا یا کچھ کھجوریں، یا کبھی کبھی گیہوں کا آٹا ہوتا تھا جو بہت ہی کم ہوتا تھا، اور اکثر اوقات اس کو ملتا بھی نہیں تھا مدینے میں۔ تو شام سے جب کبھی یہ آتا، کوئی قافلہ اس کو لے کے آتا، تو لوگ یہ خاص طور پر مہمانوں کے لیے جو ہے نا وہ خرید کے تو اس کو ذخیرہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی مہمان آئیں گے تو ان کے لیے، مطلب یہ ایک گیہوں کا آٹا جو ہے، جو گندم کا آٹا ہے، اس کو ایک خاص وقار حاصل تھا، اور جو کا جو آٹا تھا وہ عام تھا، تو اس وقت جو ہے اس کو صرف مہمانوں کے لیے سٹور کر کے رکھا جاتا تھا۔ جیسے ہم لوگ اپنے مہمانوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو خود کم کھاتے ہیں، لیکن جب مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطر و مدارت کے لیے ہم نے کچھ اسپیشل چیزیں سٹور کر رکھی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی وہاں پہ گندم کا آٹا سٹور کیا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کچھ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا خرید کے نا، تو ایک بوری میں اپنے لیے رکھ لیا، محفوظ کر لیا، پھر اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی سی کوٹڑی میں محفوظ کر لیا۔ تو یہ جو بشیر تھا یا طامہ جس کا نام تھا، یہ اس نے جب اس کو پتہ چلا تو اس نے بھانپ لیا کہ ان کے گھر میں بوری ہے، تو اس نے نقب لگا کے یہ بوری نکال لی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں میں شور پڑا چوری کا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے تو رات کو دیکھا ہے کہ بنو جو عبیرک کے گھر میں نا آگ روشن تھی، تو ہمارا خیال ہے کہ کھانا شانا اس نے پکایا ہے، تو اسی نے جو ہے نا یہ چوری کا کام کیا ہے۔ تو جب اس کو بشیر کو یہ اطلاع ملی تو وہ خود آئے، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ فلاں بندہ ہے، کسی اور پہ اس نے الزام لگا دیا، ایک صحابی پہ، لبید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ لبید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے۔ تو اب حضرت لبید کو ساری جو مسلمان تھے وہاں کے مخلص وہ جانتے تھے کہ یہ بہت نیک بزرگ ہیں، تو جب ان کو یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار لے کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو، تو اب میں اس وقت تک تلوار نہیں رکھوں گا جب تک جو ہے نا چوری کی حقیقت نہ واضح ہو جائے۔ تو جو چور تھا نا، وہ جو بشیر نامی تھا، جو بنو عبیرک قبیلے کا تھا، اس نے آہستہ سے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کا تو یہ کام نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، تو یہ کام جو ہے نا ایک یہودی کا لگتا ہے مجھے۔ اور اس نے کیا کیا ہوشیاری سے کہ جب صبح کو چوری کی اطلاع پھیلی تو اس شخص نے، اس منافق نے کمال چالاکی سے آٹے میں ایک بوری میں ایک سوراخ کر کے نا اس کو یہودی کے گھر گیا اور امانتاً رکھ کے آ گیا، اسے کہا کہ یہ میری امانت ہے، تم رکھ لو۔ تو اس وقت اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، چاہے مذہب ان کا ایک نہیں تھا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کفار امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے،
اور جو اسی طرح جیسے یہ اس واقعے میں یہودی کا ذکر ہے کہ یہودی کے پاس اس منافق نے جا کے وہ آٹے کی بوری رکھ دی۔ بہرحال جب انویسٹیگیشن ہوئی اور چونکہ تمام جو کرائم تھے، جو شہادتیں تھیں وہ یہودی کے خلاف تھیں، کیونکہ آٹا گرتا جاتا تھا تو اسی کے گھر جا کے کھرا نکلا کہ آٹا تو یہاں جا کے گرنا بند ہوا ہے، لہٰذا یہی شخص لے کر گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس یہودی کو پیش کیا گیا کہ اس نے جو ہے نا وہ چوری کی ہے۔ اب دیکھیں تمام جو شہادتیں تھیں، جو کرائم تھے، وہ تو اس یہودی کے ہی خلاف تھے نا، تو قریب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ہی خلاف جو ہے وہ چوری کا فیصلہ فرما دیں کہ اسی نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو جائے۔ تم صبر کرو۔ اس شخص کو جس نے شکایت آ کے کی تھی نا، حضرت رفاع نے کی تھی نا کہ میرا آٹا چور ہوا، تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی تم صبر کرو، تو میں ابھی جو ہے نا یہ ساری گواہیاں وغیرہ لے کے تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اچھا ابھی یہ کام ہو ہی رہا تھا کہ قرآن کریم نے نا ایک پورا رکوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا رکوع قرآن پاک کا نازل فرما دیا، اور اس طرح جو چوری کی یا واقعے کی جو حقیقت تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گئی، اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایت بھی دی گئی۔ تو اب یہاں قرآن کریم نے تو بنو ابیرک کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کر دیا۔ تو اب جب یہ شخص جو بنو ابیرک قبیلے کا تھا مجبور ہوا تو یہ مال مسروقہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے وہ مال جو تھا، جو آٹا جو تھا اور جو اس کے اندر کچھ اسلحہ تھا، وہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دلایا۔ تو انہوں نے حضرت رفاع نے سارا اسلحہ جو تھا وہ جہاد کے لیے وقف، اور جب یہ چوری کھل گئی اور اس کی بدنامی ہوئی منافق کی، تو ظاہر ہے نفاق جب تک دل میں تھا تو یہ مسلمان کہلاتا تھا، کسی اور کو تو دل کے حالات پہ آگاہی نہیں ہے نا حاصل سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہی نہیں تھی کہ یہ منافق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علم الغیب ہے، کھلے چھپے بھید سارے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات جانتی ہے۔ تو اب جب اس کا نفاق کھل گیا تو اس نے کیا کیا کہ مکہ سے، وہاں سے مدینہ سے بھاگ گیا اور مکہ میں چلا گیا، وہ دارالکفر تھا نا اس وقت، اور جا کے مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ یعنی پہلے اگر وہ صرف منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا، اور پہلے اگر مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا، ظاہر دارالکفر میں چلا گیا اور مرتدین میں اس کا جو ہے وہ شمار ہونے لگا۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس یہودی کی بریت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ کہہ سنایا، تاکہ قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف ہی کیونکہ فیصلہ فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مامون اور محفوظ رکھا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ سناتے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور بخشش مانگ اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ استغفار کا حکم، حالانکہ آپ نے کوئی فیصلہ ابھی کیا نہیں تھا، مطلب ظاہری حالات دیکھ کر آپ کا رجحان ظاہر ہے کہ یہودی کی طرف ہی ہونا تھا، اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا کیونکہ ظاہری شہادتیں ساری اسی کے خلاف تھی۔ تو لیکن کیونکہ نبیوں کا درجہ مقام بہت بلند ہوتا ہے نا، تو پھر اتنی سی بھی بات اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے لیے پسند نہیں فرماتے کہ ان سے یہ کام ہوا چاہتا تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی اعانت سے انہیں بچا لیا، لیکن ہوا چاہتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخشش مانگ اللہ سے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو کوئی دغا باز ہو اور گنہگار ہو۔ اب دیکھیے کہ تاکیداً دوبارہ تاکید فرما دی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دہی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں شروع میں تو جو وہ منافق تھا وہ سچا ثابت ہو رہا تھا کہ دیکھیں آٹے کا کھرا اس کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہودی نے یہ بیان دیا کہ اس نے رات کو میرے پاس آ کے امانتاً رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذبذب میں پڑ گئے کہ اب یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی مسلمان ٹھیک کہہ رہا ہے یا یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع نازل فرمایا اور اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ دغا باز گنہگاروں جھوٹوں کی طرف سے
آپ کوئی جواب دہی نہ کریں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر یستخفون من الناس، شرماتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں شرماتے اللہ سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں ہے، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے۔ یعنی خیانت کرنے والوں کے برے حال اور بے وقوفی کا یہ بیان ہے۔ کیسا بیان ہے؟ کہ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے ہیں، چوری کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب رات کو ان لوگوں نے مشورہ کیا نا بنو ابیرے کے قبیلے نے کہ ٹھیک ہے جو ہے نا یہودی پہ الزام لگاؤ، اور جس شخص کی چوری ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی کہو، یعنی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے جو ہے نا شکایت کی ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو ہے وہ الزام لگایا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے غیب سے بتلا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دی۔ تو ان لوگوں کا جو مقصد تھا کہ ہم لوگوں میں بری ذمہ رہیں، لوگوں میں ہماری شان بنی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے، کہ لوگوں سے شرما رہے ہیں کہ لوگوں میں ہماری چوری کا حال نہ کھل جائے یا لوگوں میں ہماری بے عزتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جس کا علم ہر چیز کو قابو میں کیے ہوئے، ہر بات اس کے علم میں ہے، محیط ہے اس کا علم، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو، جادل تم جھگڑا کرتے ہو، عنہم ان سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، امن یا کون ان یکونو، من یکونو علیہم وکیلا، ہوگا ان کا کارساز۔ اب یہ جو اس قبیلے کی اس چور کی طرف ظاہر ہے، چونکہ یہ مسلمان تھا بظاہر، تو اس کے حمایتیوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کر لی، مگر معاملہ یہیں تو ختم نہیں ہو جاتا، قیامت میں جب حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہوگا تو وہاں کون حمایت کرے گا؟ تو اس آیت میں ان کو ملامت بھی کیا گیا ہے، آخرت کا خوف دلا کے اپنے فعل سے توبہ اور رجوع کی ترغیب بھی دی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی گناہ کرے، اپنا برا کرے اپنے نفس کے ساتھ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، پھر اللہ سے بخشوائے، يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ عام اسلوب ہے، بڑا حکیمانہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کا طریقہ ہے کہ مجرموں اور گناہ گاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے فرمایا، اوپر ان سے گناہ ہوا ہے نا، کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جب گناہ گار اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاتا ہے۔ ان میں ان لوگوں کو جن سے گناہ سردرد ہوا تھا، اس میں اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آ جائیں اور دل سے توبہ کریں، تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کرے گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، اس کا گناہ اسی کے نفس پر ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ہدایت فرما دی کہ اگر یہ لوگ اب بھی توبہ طائب نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول یا مسلمانوں کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس کا وبال خود اسی شخص پر ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی خطا کرے، او اثمن، یا کوئی گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ سری۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطے کی صورت میں ارشاد فرما دیا کہ جو شخص خود کوئی برا کام کرے، اس شخص نے خود برا کام کیا تھا نا اور تہمت اس یہودی پہ لگا دی تھی، وہ بے گناہ تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی خود جرم کرے اور پھر جرم کسی بے قصور انسان کے ذمہ لگا دے، جیسا کہ اس واقعے میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، تو اس نے بہت بڑا اور سری گناہ اپنے ذمہ لیا، بہت بڑا۔ کیسے لیا؟ کہ ڈبل ہو گیا نا، ایک تو اپنا گناہ اور دوسرا دوسرے پہ بہتان لگانے کا۔ جو شخص گناہ خود کرے اور اس کا الزام دوسرے بے گناہ آدمی پر لگا دے تو اس نے اپنے گناہ کو دگنا اور نہایت ہی سخت کر لیا۔ کس طرح کہ اپنا بھی کیا اور پھر دوسرے پہ خامخواہ کا بہتان بھی لگایا، دو گناہ ہو گئے، اور عذاب شدید کا یہ مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ ایک تو اصل گناہ کا اپنا عذاب اور دوسرے افطرا اور بہتان تراشی کا شدید عذاب، تو اب یہ جو شخص ہے وہ ڈبل عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.